اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک خوشحالی کا قرآنی فلسفہ پر گفتگو کریں گے۔ قرآنک فلسفی آف پراسپیرٹی۔ انسان کا جسمانی وجود اور روحانی وجود اس کی زندگی کے دو لازمی حصے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی روح کی قائلیت، پرسویشنز، ایڈوائس کے خلاف یعنی مشاورت، روح کی مشاورت کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لیتا ہے، تو وہ شاید عارضی طور پر اس دولت کے لیے خوش ہو سکے، لیکن اس کا باطن مایوس روح کی وجہ سے اسے ہر لمحہ کاٹتا رہے گا، دکھی رکھے گا۔ انسان کی روح خوش ہوتی ہے جب وہ اللہ کی رضا کے تابع رہتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی سے انسانیت کی اجتماعی بھلائی کا مناسب خیال رکھتے ہوئے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ یہ متوازن امتزاج اسے دلی اطمینان اور ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ زندگی کی راحت فراہم کرتا ہے۔ متوازن خوشحالی کا یہ قرآنی نقطہ نظر دنیا میں خوشگوار زندگی اور آخرت میں بھی امید افزا زندگی کو یقینی بناتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی مال و متاع، عقل و دانش اور روحانی بالیدگی اسپرچول انریچمنٹ ایک ساتھ مل کر اس دنیا میں حقیقی خوشحالی اور آخرت کی نجات کی مضبوط اور پائیدار بنیاد کیسے فراہم کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، معاشرت سے متعلق، سوسائٹی سے متعلق سوسائٹل مطالعاتی کاوشوں میں خوشحالی کے موضوع پر مختلف سیاق و سباق میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تجزیہ نگاروں کی تحریروں میں خوشحالی کی صرف معاشی جہتوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جہتوں، ڈائمینشنز۔ تاہم ان میں سے کچھ نے معاشرتی اور نفسیاتی جہتوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے مطالعات میں معاشی خوشحالی کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے ان میں اطمینان زندگی، معاشرتی ہم آہنگی، معیار زندگی، خواندگی کی سطح وغیرہ کے پہلوؤں کو بھی شامل کیا ہے، اور اسے خوشحالی کی بجائے معاشرتی یا انسانی یعنی سوسائٹل یا ہیومنسٹک بھلائی کا نام دیا ہے۔ اس تبدیلی کو 1960 کی دہائی سے قابل ذکر تعلیمی یعنی اکیڈمک پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور اس صدی کے آغاز پر یہ قومی ایجنڈوں کا حصہ بن گئی، یعنی حکومتوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں نیشنل پروگریس کی پیمائش سٹینڈرڈز آف لائف کی بجائے کوالٹی آف لائف، معاشی کارکردگی کی بجائے معاشرتی ترقی، جی ڈی پی اور اس سے آگے یعنی جی ڈی پی کے علاوہ اور کیا عوامل، اور بہتر زندگی کے انڈیکس جیسے پروگرام بالترتیب برطانیہ، فرانس، یورپی یونین اور او ای سی ڈی نے 2010 کے آس پاس متعارف کرائے ہیں۔ انفرادی سطح پر کچھ غیر معاشی جہتوں کو خوشحالی کے دائرہ کار میں شامل کیا گیا ہے، اور اس فیلڈ میں بڑے پرکشش عنوانات کے تحت
بے شمار کتب دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے تھنک اینڈ گرو رچ، کی ٹو سکسیس، گیٹ رچ، کارنیگی فارمولا آف سکسیس، 7 ہیبٹس وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی کتب میں خوشحالی کی معاشی اور غیر معاشی جہتوں کے ساتھ خوشحالی کی فلسفیانہ فلسافک اور روحانی جہتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ان میں نمایاں جہتیں یعنی ڈائمینشنز، مراقبہ، معافی اور خیرات کے محرکات، مثبت سوچ، خود تلقینی آٹو سجیشن اور خود آگاہی سیلف کانشسنس وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ حضرات اپنے دلائل کی صحت کے لیے، اسٹرینتھ کے لیے الہامی کتابوں میں موجود نظریات سے بھی مدد لیتے ہیں۔ مقدس کتابوں سے اخذ کردہ معمول کے بیانات، جن کا عام طور پر موجودہ لٹریچر میں حوالہ دیا جاتا ہے، ان کا لب لباب کچھ اس طرح ہے: اصل خوشی بانٹنے میں ہے، یعنی شیئرنگ کرنے میں ہے۔ اپنی بہترین چیز ضرورت مند کو دینے میں ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگوں میں بھی ایسا کرنے کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے پوری دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا کہ ہم یہ جان لیں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا رہنے کے لیے ایک خوشیوں بھرا مسکن بن جائے، تو اس کو خوشیوں بھرا مسکن بنانے کی ابتدا ہمیں خود سے کرنا ہوگی، اور ایسا کرنے سے پوری دنیا بدل جائے گی۔ یہ ایک لب لباب ہے، سمری ہے اس مؤخذ کا۔ عزیز دوستو، خوشحالی یا معاشرتی بھلائی کے حوالے سے جن مطالعاتی کاوشوں کا ہم نے ابھی تک ذکر کیا ہے، وہ جامع نہیں ہیں، یعنی وہ خوشحالی کے تمام مادی، معاشرتی و نفسیاتی اور فکری جہتوں، خصوصاً روحانی جہتوں کا احاطہ نہیں کرتی۔ مغربی ادب میں اگر روحانی جہتوں کے بارے میں الگ سے کچھ لکھا گیا ہے تو وہ بھی دنیاوی زندگی کے معمولات تک محدود ہے۔ آخرت کی نجات کے روحانی بالیدگی، اسپرچول انریچمنٹ کے ساتھ تعلق پر مناسب طور پر توجہ نہیں دی گئی، جبکہ قرآنی علوم انسانی زندگی کے معاشی، نفسیاتی اور روحانی ڈومینز سے متعلق تمام جہتوں کو شامل کر کے انسانیت کی فلاح اور خوشحالی کا ایک جامع فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ قرآنی علم اس بات کی وضاحت کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کہ خوشحالی کا یہ مشترک فکر و عمل کس طرح دنیا میں خوشگوار زندگی اور آخرت میں امید افروز زندگی کو یقینی بناتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی مال و دولت، عقل و دانش اور روحانی بالیدگی، اسپرچول انریچمنٹ ایک ساتھ مل کر اس دنیا میں حقیقی خوشحالی اور آخرت کی نجات کی مضبوط و پائیدار بنیاد کیسے فراہم کر سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی جسمانی وجود اور روحانی وجود پر مشتمل ہے۔ روح، سول، اسپرٹ، جو روحانی وجود کی بنیاد ہے، انسان کی پیدائش کے ساتھ زمینی کون و مکان کے سلسلہ میں داخل ہوتی ہے۔
روح انسان کی پیدائش کے ساتھ زمینی کون و مکان سپیس، ٹائم اینڈ سپیس کے سلسلہ میں داخل ہوتی ہے تاکہ انسان کا مادی وجود زندگی پا سکے۔ اس کی روح اس کو ایک مخصوص شناخت عطا کرتی ہے، آئیڈینٹی، ایکسکلوسیو آئیڈینٹی، اور اس کے مادی وجود میں ایک وقت مقررہ تک الوہی رہنمائی کے رابطہ کے طور پر قیام کرتی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد یہ دنیاوی زندگی میں انسان کی کارکردگی کے اسکور کارڈ، پرفارمنس کارڈ کے ساتھ اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ جاتی ہے، اور جسمانی وجود خاک کے ڈھیر کے طور پر پیچھے رہ جاتا ہے۔ لہذا انسان اپنی زندگی میں اپنی روح کے اہم کردار کو نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی دنیاوی زندگی کے سماجی و نفسیاتی اور فکری معمولات کو متاثر کرتی ہے، جبکہ بدلے میں سماجی و نفسیاتی اور فکری رد عمل روح کے مزاج پر شدید طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فطری طور پر انہیرنٹلی جب انسان اللہ کی رضا کے تابع رہتا ہے اور دنیاوی معمولات میں روح کی پکار کو سنتا ہے، اس پہ کان دھرتا ہے، اس کی عزت افزائی کرتا ہے، تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس روح افسردہ رہتی ہے، ڈپریسڈ رہتی ہے، جب انسان اپنی دنیاوی مصروفیات میں اس کی پکار کو، اس کے تنبیہی اشاروں کو مستقل طور پر نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان اپنی روح کی تذلیل کرتے ہوئے بہت ساری دنیاوی دولت اور طاقت حاصل کر لیتا ہے تو وہ عارضی طور پر تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن اس کی افسردہ روح مستقل طور پر اسے زندگی کے تکلیف دہ نقصان کے احساس میں گرفتار رکھتی ہے، مقید رکھتی ہے، کیپٹیویٹڈ رکھتی ہے۔ اس طرح اس کی دنیاوی دولت کے انبار اور بے پناہ طاقت و شہرت، انفلوئنس اسے قلبی اطمینان اور ذہنی سکون بخشنے اور زندگی کے کھوکھلے پن کو دور کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لہذا روح کی پکار پر، روح کی کال پر، روح کی پکار پر لبیک کہنا ہی دنیا میں حقیقی کامیابی اور آخرت میں نجات کی ضمانت ہے۔ قرآنی علم خوشحالی کے لیے سنہری اصول مرتب کرتا ہے جو بیک وقت اس دنیا میں انفرادی سطح پر فکری اور روحانی آسودگی اور معاشی خوشحالی کے حصول کے ساتھ ساتھ آخرت میں نجات کے حصول کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اور انسانیت کی سطح پر آن دا لیول آف مین کائنڈ، ہیومینٹی، گلوبلی معاشرتی امن، ترقی اور ذاتی آزادیوں کے دیر پا استحکام کو بھی یقینی بناتے ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جو خوشحالی کے سنہری اصولوں کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کی سہولت کے لیے
اسکرین پر آویزیں ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں میں سورہ القصص کی آیت 77 کو بیان کرنا چاہوں گا، جو قرآن مجید کی مذکورہ آیات میں، ان آیات میں جو آپ نے ابھی سکرین پر دیکھی ہیں، موجود مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا، کرکس آف دی میسج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، غور فرمائیے، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جز پر غور فرمائیے۔ لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے ذریعہ آخرت کے گھر کی تلاش کرو، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، تلاش کرو، اور ابھی یعنی اس دنیا میں دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، اس آیت میں خوشحالی کے 4 پہلو بیان کیے گئے ہیں، 4 آسپیکٹس۔ اول، دنیاوی دولت کمانا۔ دنیاوی دولت کمانا ممنوع نہیں ہے، اٹ از ناٹ پروہیبٹڈ، لیکن اسے صرف منصفانہ ذرائع سے کمایا جانا چاہیے، جسٹ اینڈ فیئر مینز۔ اسی طرح اپنی ذات اور دوسروں پر خرچ کرنے میں شائستگی اور فیاضی کی عکاسی ہونی چاہیے۔ مطمع نظر آخرت میں بڑے انعام کے حصول کے لیے اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ دوم، اللہ کا ارشاد ہے، اور ابھی دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ایک خوشباش زندگی گزارنے کا مشورہ دیا گیا ہے، نہ کہ قرآن یا سنت کے مطابق غیر ممنوع دنیاوی خوشیوں اور مشغولیات کو نظر انداز کرتے ہوئے تنہائی اور افسردگی کی زندگی کا۔ دنیاوی سرگرمیوں اور عبادات کے مابین ایک توازن کی خواہش کی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے اچھائی کا سنہری اصول، گولڈن کرائیٹیرین، گولڈن پرنسپل قائم کرنے کے لیے انسان سے تقاضا کیا ہے کہ وہ دوسروں سے ایسے بھلائی کرے جس طرح اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ یہ عظیم اصول انسانیت کی سطح پر مساوات اور اجتماعی بہبود کی بنیاد رکھتا ہے۔ چہارم، اللہ نے انسان کو دنیا میں امن قائم کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے تاکہ وہ قدرت اور اس کے رازوں کو بخوبی جان سکے اور کائنات کے لامتناہی اینڈلیس وسائل کو انسانیت کی خدمت کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال میں لا سکے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں اس بات کی خواہش کی ہے۔ اللہ خالق ہے، انسان کو بھی عمل تولید کے ذریعے سے افزائش نسل انسانیت کا کام سونپا گیا ہے۔ اللہ ترقی پسند
معجب اور فیشنر ہے. اس لیے انسان کو بھی ترقی پسند اور جدت پسند رہنا ہے، انوویٹو رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائناتی نظام میں نظم و ضبط، ڈسپلن، توازن، آرڈر، امن اور ہم آہنگی قائم کر رکھی ہے. لہذا انسان سے بھی خواہش کی گئی ہے کہ زمین کے معمولات میں انصاف، نظم و ضبط، توازن اور آرڈر برقرار رکھا جائے. عزیز دوستو، قرآن انسان کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہونے کے ناطے اپنی جان سمیت دنیا کے تمام مال و متاع کا صرف امانت دار ہے، صرف امانت دار ہے، مالک نہیں ہے، ٹرسٹی ہے. اور اسے اللہ کی مرضی کے مطابق ایک ایسے معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے جہاں اللہ کی حاکمیت، انصاف، امن، ترقی و نمو اور انسانیت کی اجتماعی بہبود کو یقینی بنایا جا سکے. اس طرح انسان کو دو طرح کی ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، ایک اپنے اللہ کے لیے اور دوسری اپنے ساتھی انسانوں کے لیے. تاہم انسان کی کامیابی کی معراج دونوں طرح کی ذمہ داریوں کی بہتر کارکردگی میں مضمر ہے. انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے قرآن حکیم میں امن کو بہت اہمیت دی گئی ہے. پیس، انصاف، امن اور معاشرتی و معاشی مساوات معاشرے کی معاشی نمو، گروتھ، پروگریس اور اس کے شہریوں کی ذاتی آزادیوں اور سلامتی کو یقینی بناتے ہیں. بہتر عملی استعداد کار، آپریشنل ایفیشنسی کی وجہ سے انفرادی مفاد کو عام طور پر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید نے ایسے اصول و ضوابط فراہم کیے ہیں جو ارتکاز دولت میں کمی اور معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان معاشی تفاوت کو کم سے کم کر کے معاشرتی انصاف، معاشی مساوات اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں. قرآن مجید نے زندگی کے تمام شعبوں میں سرکاری امور یا پبلک افیئرز کے تعین کے لیے باہمی مشاورت کا بنیادی اصول طے کیا ہے. تاہم مصلحتاً اس کی تفصیل وقت اور حالات پر چھوڑ دی گئی ہے. مقصد تخلیق انسانیت کے تحت جدت طرازی اور فکری ارتقاء کو انسان کے بنیادی تقاضے سمجھا گیا ہے تاکہ آئندہ نسلوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر معاشرے کی مسلسل ترقی و نمو کو یقینی بنایا جا سکے. جدت طرازی، مادی و فکری ارتقاء اور ترقی و نمو فطرت کا تقاضا ہے اور دا کال آف دا نیچر. اور ایک مسلمان کے لیے یہ ایک مذہبی فریضہ ہے. میرے مسلمان دوستو غور فرمائیے، جدت طرازی، مادی و فکری ارتقاء اور ترقی و نمو فطرت کی کال ہے، فطرت کا تقاضا ہے، مگر مسلمان کا وہ مذہبی فریضہ ہے. ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 اہم اعزازات سے نوازا ہے. وہ ہیں پیغام خداوندی دا ڈیوائن بکس، روح کی رہنمائی، حواس و عقل کا علم، اور انسان کی اپنی فطرت جس پر وہ پیدا کیا گیا. انسان کی فطرت اپنی ہیت اور ساخت میں تخلیقی اور جدت طراز ہے، کریٹو ہے، انوویٹو ہے، کیونکہ اس کی تشکیل اللہ کی فطرت پر ہوئی ہے. کائنات کا وجود ترقی اور جدت کے اصولوں پر قائم ہے، اور کائنات کے قوانین بھی، لاز آف نیچر بھی ترقی و جدت کے اصولوں پر مبنی ہیں. جیسا کہ کائنات اپنی فطرت میں ترقی پذیر، پروگریسو اور متحرک ہے، ڈائنامک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان سے بھی عقلی ارتقاء کا وعدہ کیا ہوا ہے. عقلی ارتقاء کا وعدہ کیا ہوا ہے تاکہ وہ قدرت کے موجود اور وقت کے ساتھ ابھرتے ہوئے اسرار و رموز کے بارے میں باخبر رہ سکے، کانشیس رہ سکے، انفارمڈ رہ سکے. لیکن شرط یہ ہے میرے عزیز دوستو، تو جو طلب ہے بات، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو علم و حکمت کے نئے نئے دریچوں کی کھوج جاری رکھنی چاہیے. کھوج کو جاری رکھنا ہوگا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، شرط کیا ہے کہ انسان کو علم و حکمت کے نئے نئے دریچوں کی کھوج جاری رکھنا ہوگی. اللہ نے علم و حکمت کو عظیم ترین بھلائی یا خوشحالی یا دولت کہا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 269 میں بیان کیا گیا ہے. سنیے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی ہے یقیناً اسے بہت زیادہ خیر دی گئی ہے. خیر، ویل بینگ، گڈنس، ٹریجرز آف ویلتھ آف آل ٹائپ. عزیز دوستو، اب تک کی گفتگو میں ہم نے قرآنی حوالہ جات کی روشنی میں جامع خوشحالی کے نظریے، کمپریہنسو پراسپیرٹی کا جائزہ لیا ہے، جو دنیاوی زندگی میں جسمانی، نفسیاتی و فکری اور روحانی جہتوں کا احاطہ کرتا ہے، اور دنیاوی خوشحالی کو نجات آخرت کے ساتھ منسلک کرتا ہے. ناظرین کی سہولت کے لیے خوشحالی کے اس قرآنی فلسفہ کو ایک ڈایاگرام کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. سکرین پر توجہ فرمائیے. عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں. ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں. پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں. پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. آج کا لیکچر نمبر 76 ہے. برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں: آئیڈیا 1A R23. ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk. تمام دوستوں سے گزارش ہے
کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔